السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے، الحمد للہ. الحمد للہ. شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما. آمین یا رب. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ جب اللہ نے پیدا کیا تو کیوں کسی اور کی عبادت کر رہے ہو؟ کیوں کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ اس رسول کے اس قول کی قسم کہ میرے رب، اے میرے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عفو اور درگزر کیجیے، یعنی ان کو معاف کیجیے اور ان کو درگزر کیجیے، اور کہہ دیجیے سلام، السلام علیکم کہہ دیجیے، کہ تم پہ دعا دے دیجیے ان کو. جیتے جی تو دعا دے سکتے کسی کو بھی، ہے نا، کہ تم پہ سلامتی ہو. موت کے بعد ایک بار کفر کی حالت میں موت آ گئی، اس کے بعد میں دعا نہیں دے سکتے. پھر عنقریب وہ جان لیں گے. اوکے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں مان رہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ ان کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا ہے، اور السلام علیکم بول کے ہٹ جانا ہے وہاں سے دعا دے کر. ٹھیک ہے. سورہ دخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے واضح کتاب کی، یعنی قرآن کی، بلا شبہ. اب آپ دیکھیں، جب بھی قسم سے کوئی بات شروع ہوتی ہے نا تو جواب قسم بھی ہوتا ہے. بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا. کیا ہے؟ قرآن. قرآن کو اللہ نے بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر میں. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر محکمہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جو لیلۃ القدر ہے نا، اس میں رات بھر، یہ جو سال بھر کی تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے خاص ہمارے حکم سے. بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی خاص رحمت سے. بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور آپ دیکھیں، جو لیلۃ القدر ہے نا، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جس کو وہ نصیب نہ ہو تو اس کے لیے ہلاکت ہے. جو اپنی مغفرت نہ کر پائے نا رمضان پا کر، اور اس میں یہ جو رات ہے اگر وہ نہ پائے تو مطلب بہت افسوس ہے، بہت بڑا نقصان ہے اس کے لیے. جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے رب کی آپ کے رب کی خاص رحمت سے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا. کیا ہے قرآن؟ کیا ہے؟ اللہ کی خاص رحمت. بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو تو. یقین کرنے والوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی. یقین کرنے والے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے. مگر کفار کو یقین نہیں، بلکہ وہ شک و شبہ میں پڑے کھیل رہے ہیں. تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. اوکے. تو یہ بھی سبحان اللہ، یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہو یا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہو. جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب. کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں. ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک ظاہر یعنی کہ ایک دم کھلم کھلا رسول آ چکا ہے. پھر بھی انہوں نے انکار کیا. لیکن یہ دیکھنے کے بعد میں، قیامت دیکھنے کے بعد میں ایمان لانا تو کچھ بھی نہیں فائدہ دے گا. اوکے. عذاب دیکھنے کے بعد میں ایمان جو ہے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. پھر وہ اس سے پھر گئے، یعنی رسول آنے کے باوجود وہ لوگ کیا کیے؟ پھر گئے. اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے، یعنی کہ کسی نے ان کو سکھا پڑھا دیا اس لیے یہ بول رہے ہیں. اور بعض نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، دیوانہ ہے. نعوذ باللہ. سبحان اللہ. بے شک ہم تھوڑے دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم لوٹنے والے ہو، یعنی اللہ کے پاس. جس دن ہم بہت بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت بڑی پکڑ پکڑنے والا ہے کہ جس سے انسان چھڑا نہیں سکے گا، ایسی پکڑ. اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے ان سے جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، منافقت کی. اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا.
اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور بلا شبہ میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں۔ حکم ہوا کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تو سمندر کو ساکن اور خشک چھوڑ جا، بلا شبہ لوگ آل فرعون غرق شدہ لشکر ہے۔ آپ دیکھیے، جاتے وقت اللہ نے کہا تھا کہ سمندر کو عصا مار، تو سمندر پھٹ گیا، لیکن جب پار ہو گئے اور پلٹ کر دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دو، عصا مت مارو۔ سبحان اللہ، تاکہ آل فرعون غرق ہو۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے جب غرق ہوئے، تو دنیا کا سارا سامان چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار محل اور سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا۔ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری ساری چیزیں وارثوں کی ہوگی، جیتے جی جو آخرت کما لیے، پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے۔ آپ دیکھیں، فرعون اور فرعونیوں پر آسمان اور زمین نہ روئے، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ آپ دیکھیں، کبھی کبھار کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں آسمان زمین بھی رو دیتے ہیں، کچھ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں آسمان زمین بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ اب ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، جب میں دنیا سے جاؤں گی کیا زمین آسمان روئیں گے میرے لیے؟ یعنی فرعون، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یعنی فرعون سے اللہ نے نجات دی ان کو، بنی اسرائیل کو، بلا شبہ وہ بڑا ہی سرکش، حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے بوجھتے ہوئے جہانوں پر ترجیح دی۔ اوکے، پورے جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترجیح دی اس دور میں، کیونکہ اس دور کے وہ مسلمان تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے عزم سے کہتے ہیں، ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے، اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا، پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع؟ اوکے، تو یہاں پہ قوم تبع کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ نے پوچھا ان سے کہ کون بہتر ہے، تم یا قوم تبع، مطلب طاقت کس کی؟ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے، مطلب تم سے بھی زیادہ طاقتور قومیں گزر چکی ہے، جن کو اللہ نے نافرمانی پر ہلاک کیا، کفر پر ہلاک کیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ مجرم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجرموں کو چاہے وہ کتنے بھی طاقتور ہو، اگر وہ نہیں سدھریں گے تو اللہ ہلاک کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا انصاف جو ہو کے رہے گا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، مقصد سے پیدا کیا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اس کی عبادت ہے، باقی کچھ نہیں۔ ہم نے یہ دونوں کو حق یعنی ایک مقصد ہی کے ساتھ پیدا کیے ہیں، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے۔ پرابلم کیا ہے نا، لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم دنیا نہیں کما سکتے، تو ہمیں کھلائے گا پلائے گا کون؟ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سمجھا نہیں ہے دین کو۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے جانماز پہ بیٹھے رہو گے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے ٹائم نماز پڑھو گے، نفل کے ٹائم نفل پڑھو گے، کمانے کے ٹائم آپ کماؤ گے، حلال کمائی اللہ کے خاطر، اوکے، اور اللہ کے راستے میں پھر اس کو لگاؤ گے، پھر اس کے ذریعے سے نیکیاں کماؤ گے، اوکے۔ شادی بھی کرو گے، بچے بھی ہوں گے، ان کی پرورش بھی کریں گے، کھانا پکائیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، تو وہ کھانا پکانا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، جب سنت طریقے سے کھائیں گے تو گھر کی صفائی بھی عبادت، بچوں کی پرورش بھی عبادت۔ اگر سب کچھ ہم سنت طریقے سے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ہمارے 24 گھنٹے عبادت ہے، دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دین میں دنیا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین اور دنیا کو الگ کر دیتے ہیں۔
تو جو لوگ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ دین میں رہتے ہوئے ہم دنیا نہیں کما سکتے، پھر ہم کیا بھوکے رہیں گے، پھر ہم کھائیں گے پیئیں گے کیا، پہنیں گے اوڑھیں گے کیا، اصل میں انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر دین کو سمجھیں گے نا تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ سب کرتے ہوئے یہ بھی عبادت بن جائے گی، یہ بھی تمہارا دین بن جائے گا، اگر تم اپنی نیت کو ٹھیک کر لو اور صحیح طریقے سے کرو جیسا اللہ نے کہا ہے۔ ہم نے یہ دونوں کو حق، یعنی یہ جو آسمان اور زمین ہے اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کس پہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ، صرف اور صرف ایمان والوں پہ رحم کرنے والا ہے قیامت کے روز، ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ دنیا میں وہ سب پہ رحم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، رحمان وہ دونوں جہاں کے لیے، لیکن اس کی رحمت خاص ہو جائے گی قیامت کے روز مومنوں کے لیے۔ بے شک تھوہر کا درخت، کس کے لیے؟ زقوم جو ہے، جو تھوہر کا کانٹے دار، بدبو دار اور زہریلا، یہ کس کے لیے ہے؟ جہنمیوں کے لیے، گنہگار کا کھانا ہے۔ پگھلے تانبے یا تلچٹ کے مانند وہ پیٹوں میں کھولے گا۔ آپ نے سبحان اللہ، دنیا میں اگر ہم کوئی ایسی چیز کھا لینا جس سے ہمارے پیٹ میں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، تو جو وہ جلن چڑھتی ہے نا پیٹ سے لے کے پورے سینے میں، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب دنیا میں اتنا سا مطلب اب ہمارے پیٹ میں بدہضمی ہو جائے یا فوڈ پوائزننگ ہو جائے، اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا، ایسا کھانا کھلایا جائے گا، تیل کی تلچٹ، تانبا جو ہوتی ہے، سوری، یہ جو ڈامبر ہوتا ہے نا، کالا ڈامبر جو گرم ہوتا ہے، ویسا کھانا ان کو کھلایا جائے گا، زہریلا، بدبودار، اور خون اور پیپ اور ایسی چیزیں کھلائی جائے گی جو پیٹوں میں کھولے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں متقیوں میں سے بنائے، آمین یا رب۔ تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرف کھولے گا، حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا میرے مالک۔ مزہ چخ، بے شک تو بڑا عزت والا اور بڑی تکریم تھی تیری دنیا میں، تکریم والا تھا، اس لیے تو ایمان نہیں لایا، اس لیے تو فرما برداری نہیں کی اللہ کی۔ بلا شبہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقین سکھ اور چین کی جگہ ہوں گے، باغات اور چشموں میں، وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ہوگا۔ آپ دیکھیں کیا فرق ہے جنت اور جہنم میں۔ اور ہم غزال چشم، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے، دو دو ملیں گی ایک جنتی کو کم سے کم۔ ہاں، وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، وہ جو دنیا میں، اور وہ اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا۔ جنت کیا ہے؟ رب کا فضل، بونس۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ جو ایز اے گفٹ ملتا ہے، یعنی وہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا ہوتا ہے جو ہم وداؤٹ ڈیزرونگ ملتا ہے، ہم وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں لیکن ہمیں دیا جاتا ہے، تو اس کو فضل بولتا ہے۔ تو یہ جو جنت ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے ایمان لا کے عمل صالح کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور آگے رمضان آ رہے تقوی کی ٹریننگ کے لیے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اللہ نے کیوں اس کو آسان کیا؟ نصیحت پکڑنے کے لیے۔ ہر کسی کو مفتی نہیں بننا ہے، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، ہماری نصیحت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ علماء تو ڈیفینیٹلی اس سے پڑھ کے ہمیں اور اس کو آسان کر کے ہم کو سکھاتے سمجھاتے ہیں، اور ہمارے مسئلے مسائل جو
ہم کو قرآن سے نہیں سمجھ میں آتا، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو الحمدللہ، وہ تو ان کا تو رتبہ اور بہت بڑا ہے، جو علماء ہے، جو صحیح علماء ہے، ان کا تو رتبہ اور بہت بڑا ہے، لیکن ہم جو عام لوگ ہیں پیچھے نہ رہے نا، نصیحت تو حاصل کریں۔ لہٰذا اب آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن مشکل ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ سورہ جاثیہ، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے واقعی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی۔ ہماری پیدائش ایک نشانی ہے، ہم ایک نشانی ہے اللہ کی، نہ ہم جیسا کوئی پہلے آیا نہ ہمارے بعد آنے والا۔ ہماری انگلی کا ایک ایک پور نشانی ہے، کہ یہ فنگر پرنٹس نہ ہم سے پہلے کسی کی تھی نہ ہمارے بعد۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھول جاتے کہ ہم اللہ کی نشانی، اور ان چلنے پھرنے والوں میں جو وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق، یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ نے پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس میں بھی نشانی ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ نے حق کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جو آپ کے سامنے ابھی میں تو ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ لوگ تو روز قرآن پڑھتے ہوں گے، آگے رمضان آ رہا ہے، اس میں تو خوب قرآن پڑھنا ہے۔ حق کے ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کلام کے بعد، یعنی یہ جو کتاب ہے، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور کیا چاہیے سمجھنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے اور کیا چاہیے، ہدایت کے لیے اور کیا چاہیے؟ جو اس پر ایمان نہ لائے، پھر اس کا تو کوئی امید ہی نہیں۔ پھر کیا، جو اس کو نہ مانے پھر وہ کیا مانے؟ پھر بچا ہی کیا ماننے کے لیے؟ ہر سخت جھوٹے گنہگار کے لیے ہلاکت ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ جھوٹ گناہوں کا جڑ ہے، جڑ، بنیاد۔ ہر جھوٹے گنہگار کے لیے ہلاکت ہے، جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ وہ اس پر تلاوت کی جاتی ہے، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مذاق بنا لیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو لوگ قرآن کو سن کر سمجھ کر، اگر وہ ایک اللہ کو مان کر جو بھی ان سے پرانی غلطیاں ہوئی اس کی توبہ کر لیں، اور اگر انہوں نے اپنے گلے میں کچھ پہنا ہے، ہاتھوں میں کچھ پہنا ہے، پاؤں میں کچھ پہنا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، تو وہ اس کو نکال دیں اس یقین کے ساتھ کہ اب میری حفاظت اللہ کرے گا، اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ چاہے خود پہنے ہیں، چاہے اپنے گھر والوں کو پہنائے ہیں، ایک بار عقیدہ درست ہو گیا نا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں حفاظت کرتا ہوں، مجھ سے مانگو، اب آئندہ کسی اور سے، جیسا اللہ سے مانگتے ویسا کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ دیکھیے، نارمل چیزیں مانگنا، سامنے والے کے پاس طاقت ہے وہ کر سکتا ہے، اللہ توفیق دے گا وہ کرے گا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے مدد مانگنا، اس کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اس سے شرک نہیں ہوتا ہے۔ شرک کب ہوتا ہے؟ جب جیسا اللہ سے مانگنا چاہیے، جیسا اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، جیسا اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جیسا اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ویسا کسی اور کے لیے کریں گے، تب شرک ہوتا ہے۔ اوکے، جیسا اللہ سے مدد مانگنا چاہیے ویسا کسی اور سے مدد مانگے گے تو پھر تب شرک ہوتا ہے۔ اوکے، تو اب آپ دیکھیے، سبحان اللہ، اگر ہم قرآن پڑھ کر اپنے اندر یہ سدھار نہیں لے کر آئیں گے، یعنی قرآن پڑھ کے بھی اگر ہم کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، جو شرک ہے، جو بدعت ہے، جو ہمارے مسلمانوں میں لا علمی کی وجہ سے پھیل گیا ہے، اگر قرآن پڑھ کے بھی اگر یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے
تو پھر کب چھوڑیں گے؟ پھر کیا چیز، یعنی کہ پھر کیا، کب سمجھ میں آئے گا؟ سوچو. تو اللہ کیا بتاتے ہیں کس کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اللہ نے کہا دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کس شخص کو؟ جو اللہ کی آیت سنتا ہے پھر تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے کہ نہیں میں تو ہمیشہ ایسا کرتی تھی اور میرے باپ دادا بھی کرتے تھے تو ہم ابھی بھی کرتے ہی رہیں گے. سبحان اللہ. پھر جاؤ بھگتو پھر. اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مذاق بنا لیا. آپ دیکھیں کتنے لوگ اللہ کی آیات کا انجانے میں مذاق بناتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. جو وہ سمجھتے نا کہ ہم نے اتنی چادریں چڑھائی اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، کچھ کام نہیں آئے. اور نہ وہ دیوتا کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ قرآن تو ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت. راستہ دکھا رہا ہے، صحیح راستہ. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے. اب جو قرآن کا انکار کرے گا نا، قرآن پڑھ کر بھی قرآن کو نہیں مانے گا نا، دردناک عذاب تیار ہے اس شخص کے لیے. اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو. صرف اللہ کا شکر. کس کا کرنا ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرو. اور جو بندے اللہ جن کو ذریعہ بناتا ہے ان کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر پائے گا. اور اس نے اپنے طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ جب پہلی بار آپ قرآن سنو گے نا، اندر آپ کے خلبلی مچے گی کہ اب میں کیا کروں، اتنی ساری آیتیں آ رہی ہے، اب پہلے کی جو غلطیاں ہیں چھوڑوں گی تو میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. میری بہنوں اللہ کے خاطر تم چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو. اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جس طرح آپ دیکھیں اللہ نے انبیاء کی حفاظت کی، اللہ نے اولیاء اللہ کی حفاظت کی، اللہ نے صحابہ کرام کی حفاظت کی نا. جس طرح اللہ نے ان سب کی حفاظت کی، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا. لیکن اس سے پہلے تھوڑی آزمائشیں آئیں گی. اللہ ہم کو برابر ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہے کیا نہیں. جیسے بلال رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کے مالک نے اتنا ستایا، ان کو اتنا ستایا، اور وہ اتنا ظلم کرتا تھا، تپتی ریت پہ ان کو لٹا دیتا، شریر بچوں کو کہتا کہ ان کو گرم ریت پہ گھسیٹو، ان کے اوپر گرم گرم بڑا سا پتھر رکھ دیتا اور ان کو خوب چابک مارتا، اور کہتا مذاق اڑا کے کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، تمہیں بچانے کیوں نہیں آ رہا؟ پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے؟ احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور ان کا مالک ان کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا کہ نہیں، تو یہ بولنا چھوڑ دے کہ اللہ ایک ہے. یہ جو 360 بت رکھے آبا و اجداد کی، جو وہ جو کفر اور شرک تھا، مطلب وہ کہتا تھا کہ وہ بولو، اللہ ایک ہے مت بولو. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے؟ احد احد. تو ان کا مالک کہتا کہ کہاں ہے پھر تیرا وہ اللہ تعالیٰ، تجھے بچانے کیوں نہیں آتا اگر تو حق پہ ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کے مالک سے کہا، اپنے مالک سے کہا کہ تو جب بازار میں ایک 2 کوڑی کا پیالہ خریدنے جاتا ہے تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ 2 کوڑی دینے کے لائق ہے کیا نہیں، تو میرا رب مجھے کیا ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ میں جنت میں جانے کے لائق ہوں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آپ ان کا ایمان دیکھیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے، جن پر اتنا ظلم زیادتی ہوتا تھا اسلام لانے پر، جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سردار قریش جو کفار تھے پسند نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں بھی وہ ان کے آگے ان قدموں کی چاپ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے سنی انہوں نے، جس طرح دنیا میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چلتے تھے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا آنر دیا کہ اسلام کے مؤذن، سب سے پہلا اذان دینے والے، کعبہ کے چھت پر چڑھ کے سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی.
مسلمانوں کی سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی. اتنا آنر. آپ دیکھیے جب آپ اس قرآن سے گزرو گے اور آپ جب گناہ غلطیاں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ میں غلطیوں میں تھی، گناہوں میں تھی، یہ تو جھوٹ تھا، لوگوں نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا اس لیے میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی، میں ان کو اللہ والے سمجھ کے ان کی باتوں میں آئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. اور آپ جب چھوڑو گے تو ہوں گے کچھ لوگ ناراض ہوں گے آپ سے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تو راضی ہو جائے گا نا. وہ اللہ آپ کو عزت دے گا، وہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے وہ ان لوگوں سے عفو اور درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے ایام یعنی گرفت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. جو لوگ ستائیں گے نا ایمان لانے پر، صحیح سے ایمان لانے پر اور عمل صالح کرنے پر، تو ان کے ساتھ عفو اور درگزر سے کام لینا ہے اللہ نے کہا، تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے رہے. جس نے نیک عمل کیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہم سب کو ہمارے اعمال کی خود حساب دینا ہے. ہم خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کے، کوئی دوسرا نہیں. کوئی ستانے والا، کوئی ہمیں تانے دینے والا، کوئی ہم سے ناراض ہونے والا نہیں. اگر اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے سامنے والا ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو اس کا حساب اللہ اس سے لے گا. ہماری ذمہ داری ہماری اپنی ہے. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح واضح نشانیاں دی. پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی محض آپس کی بغاوت و عداوت سے اختلاف کیا. بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کو فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. آپ دیکھیے بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا. رسول اور کتاب ہونے کے باوجود آپس کے ضد، بغاوت اور عداوت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے، یہ جو انسان بغاوت کرتا ہے، جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور لوگوں سے جو دشمنی کرتا ہے، اوکے میرا ہی فرقہ صحیح، باقی سب فرقوں سے میری دشمنی ہے، یہ جو انسان کرتا ہے نا کہ ہم صحیح باقی سب غلط، اور اس وجہ سے وہ قرآن اور سنت کو اگر ٹھکراتا ہے تو قیامت کے روز اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا، لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے. آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا، جو لوگ علم نہیں رکھتے نا ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، کیونکہ یہی لوگ سب سے بڑی آزمائش بنتے. جب ہم علم حاصل کر کے قرآن اور سنت پر چلیں گے تو جو لوگ علم نہیں رکھتے نا وہ لوگ ہم کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ نے الرٹ کیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے. بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. کیا یاد رکھنا ہے، یہ جو علم نہیں رکھتا، جو مجھے قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، قیامت کے روز یہ میرے کام نہیں آنے والا ہے. اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں دنیا میں، اور اللہ متقین کا دوست ہے. تو کیا یاد رکھنا ہے، اگر آج وہ لوگ ہم کو صرف اس وجہ سے چھوڑ کر جاتے ہیں کیونکہ ہم قرآن اور سنت پر چل رہے ہیں، تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے خاطر قرآن اور سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے. یہ قرآن کیا ہے، ہدایت ہے نا، اس میں بصائر ہے لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمتیں جو یقین رکھتے ہیں. کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہے؟ ان کا جینا مرنا برابر ہے؟ نہیں نا. جب جینا مرنا برابر نہیں تو انجام کیسے برابر ہوگا؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے میں ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں جو لوگ سمجھ رہے نا کہ بدعتی اور متقی دونوں کو سیم جنت ملے گی تو وہ بہت برا فیصلہ کر رہے، بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں.
اللہ نے کہا نا, جو جو کفر کو جو سمجھے, جو کافر سمجھ رہا ہے کہ مومن اور کافر کو دونوں کو ہی جنت ملے گی, تو وہ بہت برا فیصلہ کر. اوکے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ مشرک کو اور مومن کو دونوں کو جنت ملے گی, تو وہ بہت برا فیصلہ کر رہا ہے, غلط فیصلہ کر رہا ہے. کیونکہ جنت صرف ایمان والوں کے لیے بس. ایمان والے کون؟ جو بدعت نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے, کفر نہیں کرتے, منافقت نہیں کرتے, اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے, تو وہ قیامت کے دن بھی انصاف کرے گا, اور جنتیوں کو ہی جنت میں ڈالے گا, اور جہنمیوں کو ہی جہنم میں ڈالے گا. کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ باطل معبودوں میں سب سے بدترین باطل معبود انسان کا نفس ہے, خواہشات, اس کا نفس جو اسے ابھارتا ہے غلط کاموں پر. اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا, پتا تھا اسے کہ حق ہے, لیکن کیونکہ وہ نہیں اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا تھا, دنیا اسے زیادہ عزیز تھی, دنیا کے لوگ اسے زیادہ عزیز تھے, تو اللہ نے گمراہ کر دیا اسے, اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی, اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے, ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں, اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے, اور اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں, وہ تو بس گمان کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں, گمان ہے ان کا. اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے جو واضح ہوتی ہیں, تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ. آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں, اگر تم سچے ہو تو اچھا پھر ہمارے باپ دادا کہاں جائیں گے؟ مطلب تم کہنا چاہتے ہو ہمارے باپ دادا جہنم جائیں گے؟ وہ غلط تھے, یہی بولتے ہیں. دیکھو نہیں ماننا ہے نا تو ایسی باتیں کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے, پھر وہی تمہیں مارتا ہے, پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا, جس میں کوئی شک نہیں, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے, اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں ہوں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گیری دیکھیں گے, ہر امت گھٹنوں کے بل گیری ہوگی قیامت کے روز, ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی. اوکے, یہی ورڈ کے وجہ سے اس سورے کا نام سورہ جاثیہ ہے, کہ ہر امت گھٹنوں کے بل آئے گی اللہ کے آگے, اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی. انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے دنیا میں. کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے, یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے, بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے. نامہ اعمال خود بولے گی. نامہ اعمال کیسی ہوگی؟ بولنے والی ہوگی, نامہ اعمال خود بولے گی. اوکے, سچ سچ بولے گی کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا دنیا میں, بولنے والی. ہمارا جو نامہ اعمال جو ہے نا, ریکارڈنگ کیسی ہو رہی ہے آپ دیکھیں. آج تو ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہے, صحابہ نے تو اس پر ایمان لایا یقین کے ساتھ. آج ہم موبائل میں ویڈیو آواز کے ساتھ دیکھتے ہیں, ایک انسان کہاں ہے, امریکہ میں یا یوروپ میں بیٹھا ہوتا ہے, یہاں انڈیا میں بیٹھ کے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں, اور وہ ریکارڈنگ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. ہمارے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور پھر وہاں قیامت کے روز ہمیں بتائے جائیں گے, اور وہ نامہ اعمال وہاں پہ عمل حاضر بھی ہوگا, دکھے گا, اور وہ بول رہا ہوگا, سچ سچ بولے گی, بولتی ہوگی. اوکے سبحان اللہ, اللہ ہماری حفاظت کرے, ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے, آمین یا رب. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, تو اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا, یہی واضح کامیابی ہے. اور ہاں, جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تو تم نے تکبر کیا, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھی اور انکار کر دیا, اور تم مجرم لوگ تھے. اور جب تم سے کہا جاتا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا ہے. یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کرتے. مطلب ایسے لگتا ہے, اب پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں جانتے.
اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے دنیا میں۔ اللہ اس دن کیا کہے گا ان سے؟ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، آمین یا رب۔ یہ اس لیے کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ یہاں دنیا میں ہے کہ دنیا میں اللہ کو راضی کرو۔ ایک بار موت آ گئی، اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں بولے گا کہ اللہ کو راضی کر لو، کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمد للہ، الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، حامیم۔ حامیم سے کافی سارے سورے شروع ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے، اس کتاب یعنی قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی عظمت کے بارے میں کہ قرآن جو ہے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں کیا ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ نے ہم سے کلام کیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، اور یہ بہت بڑی بات ہے سب کے لیے کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں اللہ تو ہر کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے نا۔ پچھلے کلاس میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی، اس میں یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے عطا کی گئی نا، یہ اللہ کا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہم سے باتیں کرتا ہے، اوکے۔ وحی کے ذریعے سے اللہ نے ہم سے کلام کیا، اور قرآن وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں جاننا کہ ہاں ہم نے سنا ہے، اوکے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، صرف ان کے بارے میں سنا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں، اور صرف لوگوں نے جتنا آپ کو بتایا ان کے بارے میں، صرف آپ اس حساب سے ان کو جانتے ہو۔ لیکن اگر سمجھو کسی دن آپ کو ان کا فون آ جائے، اوکے، اور وہ آپ سے بات کرے فون پر ڈائریکٹلی، تو آپ کو ابھی ان کے بارے میں اور زیادہ پتا چل جائے گا، کیونکہ آپ کو ابھی ان کی آواز بھی پتا ہے کہ ان کی آواز کیسی ہے، وہ کیسے بولتے ہیں، ان کا بولنے کا انداز کیسا ہے، تو آپ کی جانکاری اور بڑھ جائے گی، ہے نا، ان کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک وہ شخص جس نے صرف اس شخص کے بارے میں اگر صرف سنا ہے لوگوں سے، اوکے، اور ایک وہ شخص جس نے پرسنلی ان سے بات کیا ہے، دونوں میں تو فرق ہے نا، دونوں میں پہچان کا فرق ہے کہ جس نے پرسنلی بات کیا ہے، بھلے دیکھا نہیں ہے لیکن پرسنلی بات کیا ہے، تو وہ تو اور زیادہ جانتا ہے دوسروں سے، کیونکہ ان کو ان کی پتا ہے کہ وہ کیسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ان کی آواز کیسی ہے، تو زیادہ جان گئے نا وہ، ہے نا۔ صرف سنی سنائی سے ایک انسان اتنا نہیں جان سکتا کسی کو، خود بات کرنے سے وہ چیز، ہاں ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، تو جب ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو وہ چیز پکی ہوتی ہے، ہاں واقعی یہ انسان ایسا ہی ہے نا۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار احساس ہو کہ یہ انسان تو جتنا ہم نے ان کے بارے میں سنا تو ان سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا ہے، بہت اچھا محسوس ہوا ان سے بات کر کے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، رائٹ۔ ابھی آپ دیکھیے جب تک ہم
قرآن کو خود نہیں پڑھتے ہیں نا، صرف لوگوں سے سنتے ہیں، کیا قرآن میں اللہ نے ایسا بولے ہیں، اللہ نے ایسا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اور دوسروں سے سنتے ہیں، یعنی کہ خود کو ہم کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم سے کلام کرتا ہے. تو تب تک کی جو ہماری جانکاری ہوتی ہے اللہ کے بارے میں، وہ کیسی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسے ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ ایسے ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے یہ بولا ہے. لیکن جب ہم خود قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بولا، خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا بولا ہے عربی میں، کہ عربی میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے. تو یہ کیسا ہے کہ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ہم اپنے آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو علم یقینی ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے نا. اللہ کے بارے میں ہماری جانکاری جو ہے، جو پہلے سنی سنائی تھی، اب کیا ہو جاتا ہے، وہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی جو لوگ کہتے تھے واقعی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے یہی کہا ہے. اور اگر کسی نے اللہ کے بارے میں غلط کہا ہوگا تو وہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ نہیں، اللہ نے تو ایسے نہیں کہا ہے قرآن میں، اللہ تو ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہے، اللہ نے تو ایسے بولا ہے، ایسے نہیں بولا ہے. تو جنہوں نے اللہ کے بارے میں صحیح بولے ہوں گے ان کے بارے میں سمجھ میں آ جائے گا، ہاں وہ صحیح بولتے تھے اللہ کے بارے میں، اللہ نے ایسے ہی بولا ہے. کیونکہ ابھی تو میں نے پرسنلی اللہ کا کلام پڑھ لی کہ اللہ نے کیا بولے ہیں، عربی سے وہ پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھ کے ابھی مجھے پرسنلی سمجھ میں آیا. تو واقعی انہوں نے جو بولا تھا وہ صحیح بولے تھے انہوں نے. اور جس نے اگر غلط بولا ہوگا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے کسی حکم کے بارے میں، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ نے تو پورے قرآن میں کہیں ایسے بولا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس طرح بولتے ہی نہیں ہے، اللہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. کیونکہ جانکاری بڑھ گئی نا اللہ کے بارے میں. تو ایک وہ شخص جو اللہ کے کلام کو پہچانتا ہے، وہ سمجھ کے پڑھتا ہے، اسے پورا قرآن پتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا فرمایا ہے. اور ایک وہ شخص جس کو ہو سکتا ہے کہ وہ حافظ قرآن، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ حافظ قرآن ہے لیکن اس کو عربی نہیں آتی، اس نے صرف عربی میں قرآن کو حفظ کر لیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. تھوڑا بہت پتا ہے. مجھے کل ایک حافظ قرآن ملے تھے تو میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا، اچھا آپ کو قرآن الحمدللہ حفظ ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن حفظ ہے، تو آپ کو سمجھ کتنی آتی ہے، پورے قرآن میں سے کتنا سمجھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شاید اندازن ہو سکتا ہے کہ 30%، یعنی 100 میں سے ایک اندازہ یوں ہی لگا لو کہ چلو 30% سمجھتا ہوں گا ایسے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے اسے عربی بھی آتی ہو اور وہ قرآن کو سمجھتا ہو. کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں تفاسیر چاہیے، اور عربی آنا چاہیے، تفاسیر بھی چاہیے ساتھ میں، اور ٹیچر بھی چاہیے. تو تب جا کے قرآن سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی قرآن نہیں سمجھ میں آتا ہے ڈائریکٹ، انسان یعنی کہ سوچے گا کہ چلو ہم ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا ہے. قرآن ایسے نہیں سمجھ میں آتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح علماء سے جو ہے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ٹیچر بنے. اور جو پہلے کی جو تفاسیر کی کتاب ہے، جتنے بھی علماء آج جو لوگ پڑھائیں گے نا، وہ لوگ کہاں سے پڑھائیں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعات صحابہ نے جو نوٹ کروائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا تھا، صحابہ نے اس آیت کو اس طرح سے سمجھا تھا، کیونکہ تابعین نے پوچھا ہے، قرآن کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں. تو صحابہ نے بتایا ہے کہ ہاں یہاں پہ ایسے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اس کا سبب نزول یہ ہے، اور اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے تھے، اور ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا ہے، اس میں سے یہ حکم نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ انہوں نے بتایا. تو تفسیر جو قرآن کی تفسیر ہے وہ اسی زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے ہیں، بچے تھے اس وقت، یعنی کہ نوجوان لڑکے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا علم عطا کر. وہ دعا بھی ملی ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے، کیونکہ ان کی جو خالہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو یہ جاتے تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکتے بھی تھے. تو آپ دیکھیں ان کو تو انہوں نے بھی تفسیر لکھے.
انہوں نے تفسیر لکھے ہیں، پھر اس کے بعد میں جتنے جیسے جو صحیح جو علماء ہیں قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے، انہوں نے سب حدیثیں مطلب سبب نزول اور ایسے آرگنائز کر کے تفاسیر لکھے ہیں، جس کو سب لوگ آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر بہت فیمس ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر جلالین ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی تفسیر ہے خود ان کی. اوکے، تو اس طرح سے قرآنی ایک دم قرآنی تفاسیر ہے. ابھی جن کو بھی اگر سیکھنا سمجھنا ہو تو ان کو وہی تفاسیروں کو جو ہے وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کو خود سے خود ہم اپنی رائے سے نہیں سمجھ سکتے. اوکے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو قرآن کو قرآن سے اور سنتوں سے اور صحابہ کے قول سے ان کی رائے سے اور اس کے بعد میں جو علماء کی جو رائے ہے اس سے ہم سمجھیں. تو آپ دیکھیے سبحان اللہ، تو جب کوئی صحیح سے قرآن کو سمجھتا ہے اور اس کو عربی بھی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیے ہمارے پاس ایک بہترین کورس ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ رمضان بعد لے کر آنے والے ہیں، جو ہفتے میں 4 دن رہے گا، منڈے سے تھرسڈے انشاءاللہ 5 بجے سے 6:30 تک رہے گا انشاءاللہ، جس میں آپ کو پورے 30 پارے تفسیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ صرف ترجمہ اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے، ہماری زندگی میں اس کو کیسے لے کر آنا ہے، یہ کورس میں اس دورہ قرآن میں ہم صرف اس پر فوکس کیے کہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے لائف میں اس کے اوپر کیسے ہم اس کو اپلائی کریں. اوکے، اور وہ جو رہے گا اس میں تو حدیثوں کے ساتھ سبب نزول حدیثیں، پھر ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا، اور عربک گرامر ہم لوگ جتنا آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے اتنا عربک گرامر کہ جس سے قرآن سمجھ میں آنے لگے انشاءاللہ. پھر تجوید ہے، قرآن کو صحیح سے پڑھنا، پھر سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری، بچپن سے لے کے ان کے وفات تک کیا کیا ہوا. پھر اس کے بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیا کیا کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ ہے، علی رضی اللہ عنہ ہے. ان کے علاوہ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ. اس طرح مطلب جو بڑے بڑے پرسنالٹیز حضرت اور امہات المومنین اور صحابیات، ہاں ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ان کی زندگی بھی بتائی جائے گی انشاءاللہ. ایسے آہستہ آہستہ یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو کورس ہوتا ہے وہ تقریباً یعنی کہ 4 سال بعد ہم اس کو واپس سے انٹروڈیوس کرتے ہیں. ہمارا ایک بیچ پچھلے سال الحمدللہ مکمل ہوا، ابھی 2 بیچ ہمارے چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک سنڈے چلتا ہے اور ایک فرائیڈے چلتا ہے آج کے دن، لیکن وہ جو ہے ڈیٹیلڈ والا نہیں ہے. اور یہ جو آئے گا جس کا بہت سی بہنیں مطلب بہت ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں کیسے رہتا ہے کہ اس میں تفسیر جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تفسیر سے بھی پڑھایا جائے گا، اور پلس آپ کو جیسے جو احکام اور مسائل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جنازے کے مسائل ہوتے ہیں، پھر حج اور عمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں نماز طہارت کے مسائل ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیے جو فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر عقیدہ ہمارا کیسے ہونا چاہیے. عقیدے کے اسپیشل سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، ہم نے کیسے شرک اور بدعت سے بچنا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اس کی قسمیں کیا ہوتی ہے، کفر کیا ہوتا ہے اس کی قسمیں کیا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی شرطیں کیا ہوتی ہے، کیا چیز یعنی کہ انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتی. اس طرح کے سارے سبجیکٹس تقریباً 4 سال کے عرصے میں آہستہ 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 کور کرتے ہیں. اور پھر الحمدللہ جو لوگ ہمارے پاس کر کے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو عالمہ کا سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے کہ ہمارے یہاں سے وہ لوگ عالمہ کے اس سے فارغ ہوئے ہیں انشاءاللہ. تو اس طرح سے تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں، یہ تو ابھی آپ لوگوں کو صرف چکھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ لوگ ابھی پڑھ رہے ہو نا، تو یہ تو ہم صرف ترجمہ اور اپنے کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے یہ صرف آپ کو چکھایا ہے ابھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ اس سفر کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ آگے لے کر آنے والے ہیں یہ چیز کہ 5 سے 6:30 تک یعنی 1.5 گھنٹہ روز آپ کو لگانا ہے، اور تھوڑا بہت ہوم ورک کرنا ہے انشاءاللہ، اور ساتھ میں تھوڑے جسٹ تیاری کر کے ٹیسٹ انشاءاللہ. جب آپ اس کورس سے گزرو گے نا آپ کو انشاءاللہ ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اوکے، آپ ڈائریکٹ انشاءاللہ عربی سے اللہ کے کلام کو اللہ ہی کے کلام سے سمجھنا شروع کرو گے انشاءاللہ.
آپ کو کسی ترجمے کی محتاجی نہیں لگے گی انشاءاللہ. اتنے قابل ہو جاؤ گے انشاءاللہ اگر آپ اس کورس سے گزرتے ہو تو. ہاں اتنا ہے کہ اس کے لیے صبر لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اور کوئی بھی چیز آپ دیکھیے صبر اور محنت اور قربانی کے بغیر تو حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ کے راستے میں اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری بہت سی بہنیں کر کے نکلے ہیں، پورے ورلڈ میں لاکھوں بہنیں کر کے نکل رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی، جیسے کبھی کبھار کوئی بہنیں سوال کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ باجی آپ نے کہاں سے سیکھا، آپ نے کیسے کیا وغیرہ وغیرہ. اگر میں اپنی سٹوری بتاؤں تو ماشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اس کی طرف کہ مجھے پتا چلا کہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے سبجیکٹس ہیں اویلیبل، تو اس وقت میں 2 بچوں کی ماں تھی اور اسکول میں پڑھایا کرتی تھی. تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی کہ مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ مجھے اردو نہیں آتی تھی تو مجھے ٹائم زیادہ لگتا تھا. تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ تم دنیا کا چھوڑو، انشاءاللہ تم پہلے اللہ کا کلام سمجھو، یہ زیادہ ضروری ہے، دین کو سمجھو یہ زیادہ ضروری ہے. ورنہ سب کچھ پتا ہو کے بھی، کہ دنیا کا اتنا کچھ پتا ہو کے بھی اور اتنا پیسے کما کے بھی اگر تم اللہ کے کلام کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں جاہل رہو گی تو کتنا بھی تم پڑھ لو تم جاہل ہی کہلاؤ گی. تو تم کوئی پڑھی لکھی اور عقل مند تو نہیں کہلاؤ گی. وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھی لکھی اور عقل مند ہو، لیکن دینی لحاظ سے تو ان پڑھ اور جاہل ہی رہو گی. تو وہ چیز مجھے بہت یعنی کہ تکلیف دل میں ہوئی مجھے کہ میں اپنی زندگی یعنی کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود مجھے میرے رب کا کلام نہیں پتا، کون سی آیت کیوں نازل ہوئی نہیں پتا. ایک کافر مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ تمہارے قرآن میں تو ایسے بولا ہے اللہ نے اور ایسے بولا ہے، اور وہ اعتراض کرے تو میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اس کو جواب دوں کہ نہیں یہ آیت تو اس کانٹیکسٹ میں آئی ہے، ایسی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، کہ تاکہ میں ان کی مس انڈرسٹینڈنگز دور کروں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کچھ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ایسا کیا تو کیوں کیا، تو مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پتا کہ میں ان کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت جو کیا تو اس کی مصلحت کیا تھی، کیا ہوا تھا اس وقت. تو اللہ اور رسول سے تو جان سے زیادہ محبت ہے، لیکن اللہ اور رسول کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر بتائیں گے کیسے آگے. پتہ ہونا ضروری ہے نا. اور کس طرح سے ہم اپنی غلطیوں سے کیسے بچیں گے اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو کتنی غلطیاں کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور نیکیاں اور اچھے سے کرنے کے لیے اللہ کا کلام پتہ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ ہونا، احادیث، وہ سبجیکٹس جو ضروری ہے. اور ہم ایسا مدر ہمارے گود میں تو ہمارے بچے ہیں، وہ جا کے کس سے پوچھیں گے، ہے نا. اگر ہم ذریعہ بن جائے ان کو بتانے کا، ہمیں پتا ہوگا ہم ذریعہ بن جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس سے اور بڑھیا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ذریعہ بن جائے. تو ہمیں بھی تو اس کا بہت اجر ملے گا کہ ہم ہمارے بچوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. الحمدللہ. کوئی اور ذریعہ بنے گا تو اس کو نیکی ملے گی، اگر ہم ذریعہ بنیں گے تو ہمیں نیکی ملے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تو سفر کا پہلا قدم ہے. یہ جو دورہ قرآن ہے یہ سفر کا پہلا قدم ہے، اور اس کے آگے انشاءاللہ بہت قدم ہے جو بہت خوبصورت ہے. زندگی کے سب سے خوبصورت پل اگر آپ مجھ سے اور میرے ان اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے جنہوں نے یہ سارے کورسز کیے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ یا کہیں سے بھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کے سب سے خوبصورت پل یہی ہوتے جب ہم قرآن کو سمجھ رہے ہوتے، جب ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوتے، جب ہمارا وقت قرآن کو سیکھنے سمجھنے میں اور دین کو سیکھنے سمجھنے میں جا رہا ہوتا ہے. حدیثوں کو، سیرت کو اور صحابہ کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں. اور ہمیں دنیا کی ٹینشن کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اور خرافات کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اور ٹائم ویسٹ کرنے کا، ٹائم پاس کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اتنا اچھا وقت گزرتا ہے الحمدللہ کہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں چنا اور تیرے راستے میں تو ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہم پر یہ احسان کر رہا ہے، ہم پر یہ فضل کر رہا ہے. ورنہ ہم یہی وقت کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوتے نا، لیکن اتنا اچھا تو نہیں کر رہے ہوتے جتنا اچھا ہم قرآن سے جڑ کے کرتے ہیں. قرآن سے جڑ کے کیا جانے والا کام سب سے بیسٹ ہوتا ہے. دنیا کا باقی سب کام ایک طرف رکھ دو اور قرآن اور دین سے جڑا ہوا کام ایک طرف رکھ دو، سب سے اچھا دین کا کام ہوتا ہے، سب سے بیسٹ، سب سے سیٹسفائنگ، سب سے سکون دینے والا، خیر اور برکت والا، دنیا اور آخرت کی بھلائی والا. الحمدللہ ہماری بھی زندگی آسان ہوتی ہے. اور ہم، آپ دیکھیے ایک آیت آئی تھی نا ابھی کل یا پرسوں کی کلاس میں، کہ جہاں پہ اللہ نے کہا کہ سب سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، سب سے بہترین بات.
اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے. اور اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا کہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے. تو آپ دیکھیے سبحان اللہ، جب ہم دین سیکھیں گے تو ہی تو ہم لوگوں کو اللہ کی طرف صحیح سے بلا پائیں گے نا. ورنہ سنی سنائی باتوں پہ تو لوگ کتنا یہاں وہاں دیکھیے جو باتیں کہتے ہیں اس میں سے کتنا صحیح ہوتا ہے کتنا غلط ہوتا ہے پتا بھی نہیں چلتا. اور اگر کچھ غلط بات سنی سنائی آگے پہنچا دیں گے تو پھر گناہ بھی ہوگا. تو کم سے کم صحیح باتیں سن کے سمجھ کے صحیح بات آگے پہنچائیں گے تو اتنی زیادہ نیکی بھی ملے گی انشاءاللہ. تو سب سے اچھی بات کرنے کا موقع ملے گا علم کے بنا پر، علم کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر انشاءاللہ. تو آگے ہمارا انشاءاللہ رمضان کے بعد میں ہم لوگ فوراً ہی وہ کورس انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کہ جہاں پر ہفتے میں 4 دن رہے گا، منڈے ٹو تھرسڈے انشاءاللہ. اور ڈیلی آپ کو 1.5 گھنٹہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے. پہلے کے بیچز نے تو ہفتے میں 5 دن کیا ہے اور 2.5 گھنٹہ لگایا. آپ کے لیے ہم لوگ کورس کو شارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کو 1.5 گھنٹہ اور ہفتے میں 4 دن کر رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ بآسانی سارا کچھ فائدہ اٹھا سکے اس کورس سے انشاءاللہ. تو آگے جنہوں نے سفر کو جاری رکھنا ہے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے ہم سے جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. کیونکہ آپ دیکھیں ابھی تک جتنا آپ نے دورہ قرآن سنا ہے اس میں آپ کو ایک چیز بہت اسٹرانگلی احساس ہوا ہوگا کہ سارا کچھ اگر آپ دیکھو گے نا نچوڑ، تو یہ جو ہماری زندگی کی جو جہاز ہے نا، اس زندگی کی جہاز کو جو یہ جو نیا کو ہم نے پار لگانا ہے نا، ہم نے کامیاب ہونا ہے. یعنی اس دنیا سے یہ امتحان دے رہے ہیں ہم، یہاں سے کامیاب ہو کے نکلنا ہے. تو یہ جو ہماری زندگی کی جہاز ہے اس میں کبھی طوفان آ رہے ہیں، کبھی شانت ہے، کبھی سکھ، کبھی دکھ ہے نا، خوشی غم یہ سب لگا ہوا ہے. کبھی صحت ہے کبھی نہیں ہے، کبھی انسان جو ہے اس کے پاس وقت ہے، کبھی وقت نہیں ہے اس کے پاس. ایسے سب حالات یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے. کبھی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے، کبھی ذمہ داریاں کم ہیں، اس طرح چیزیں لگی ہوئی ہے. لیکن بالآخر تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا. مین مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ جو زندگی کی ناؤ جو چل رہی ہے اس کو کس ڈائریکشن میں ہم کو لے کے جانا ہے تاکہ ہم اپنے منزل تک پہنچے، تاکہ ہم اللہ کی رضا تک پہنچے، وہ ڈائریکشن ہمیں قرآن دکھاتا ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سنتیں چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چاہیے، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ چاہیے. تو اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے نازل فرمایا، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کلام کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اس راستے پہ چلو، ایسے چلو، یہ کرو یہ کرو. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کوئی بھی ناؤ نا، ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی جیسے ناؤ ہوتی ہے، اگر اس ناؤ کو، اگر وہ سمندر میں چل رہی ہے، اسے کسی منزل پر پہنچنا ہے، اس منزل کو پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ. اوکے. تو وہ اس منزل پر پہنچے گی. لیکن اگر ناؤ چلانے والا صرف 1 ڈگری اپنی ناؤ کو لیفٹ یا رائٹ موڑ دیتا ہے، اوکے، غلطی سے، انجانے میں، چلو یہی لے لو کہ اس نے غلطی اور انجانے سے اپنی ناؤ کو کیا کیا؟ 1 ڈگری موڑ دیا. تو کیا لگتا ہے کیا وہ منزل تک پہنچے گی؟ صرف 1 ڈگری موڑا ہے اس نے، کیا وہ منزل تک پہنچے گی؟ کیا ہو گیا بہنوں؟ جواب میں کنفیوز ہو؟ نہیں پہنچے گی منزل پہ میری بہنوں. کسی ناؤ کو، کسی ناؤ کو اگر منزل سے 1 ڈگری بھی ہٹایا جاتا ہے نا، 1 ڈگری آپ سمجھتے ہو کمپس پہ جو وہ ہوتا ہے نا، 1 ڈگری، 2 ڈگری، 3 ڈگری، یہ جو 1 ڈگری بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت یعنی چھوٹا کہ محسوس بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے سیدھے راستے کو چھوڑ کے 1 ڈگری بھی اگر ہٹ گئے نا، تو جو منزل ہے وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے، ٹوٹلی نئی منزل پہ پہنچیں گے. اور اللہ نے ہمیں بتا چکے ہیں کہ اللہ کی طرف پہنچنے کی منزل ایک ہی ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم.
اگر 1 ڈگری بھی اس سے ہٹے یہاں وہاں نا تو وہ سارے راستے شیطان کے ہیں، اور وہ منزل کو نہیں پہنچاتے، اللہ کی رضا کو نہیں پہنچاتے، وہ پہنچاتے ہیں جہنم، جہنم رسید ہو جاتا ہے انسان۔ تو اگر ہم نے اپنی منزل کو پہنچنا ہے، اپنی جیون کی نیا کو پار لگانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، قرآن اور سنت، ہماری شریعت، تاکہ ہم ایک دم سیدھے راستے پہ رہے، نہ 1 ڈگری ادھر ہٹے نہ 1 ڈگری ادھر ہٹے۔ 1 ڈگری بھی ادھر ادھر ہٹیں گے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے، اللہ کی رضا تک نہیں پہنچیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم ناکام ہو، رائٹ؟ صحیح ہے؟ تو ہم نے اللہ کی کتاب کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، ہم سمجھتے نہیں الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے کبھی بھی اللہ کی کتاب کو معمولی نہیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کا حق دینے کے معاملے میں بہت کم کوتاہی کرتے ہیں، اس کا حق نہیں دیتے جیسا اس کا حق دینا چاہیے، کہ اول تو اس کی عظمت دل میں ہو کہ یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کے کچھ بھی مسئلے ہیں نا، تو ہمیں قرآن اور سنت میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کا حل کیا بتایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یا تو ہم اپنا عقل استعمال کرتے ہیں، یا اپنا ایجوکیشن استعمال کرتے ہیں، یا پھر ہم غلط لوگوں سے مشورہ لے لیتے ہیں، یا پھر گوگل کرتے ہیں۔ گوگل بابا تو آج کل ہر جگہ اویلیبل ہے۔ اب ایک نئے بابا آئے ہیں اور ان کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی بابا، اے آئی بابا، تو ایسے بہت سارے بابا آئیں گے، لیکن جو رہنمائی قرآن اور سنت سے ہوتی ہے نا وہ کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ ہم نے اپنے معاملات کے لیے کسی بھی معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا فرماتا ہے، وہ ہمیں قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی لا علم ہے، اسے قرآن اور سنت پتا نہیں ہے، تو وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے کہ کسی بابا کے پاس، گوگل بابا، چیٹ جی پی ٹی بابا یا کوئی بھی دوسرے جو بابا ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ صحیح بتا رہے کیا غلط بتا رہے۔ آپ نے اگر خود پڑھے ہوں گے نا، آپ کے پاس خود کے پاس یقینی علم ہوگا تفسیر کے ذریعے سے، انشاءاللہ حدیثوں کی روشنی میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں الحمدللہ یہ صحیح چیز ہے، یہ حق ہے۔ اوکے، انشاءاللہ صحیح ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم ہے۔ جب اللہ اپنی یہ دو صفت بتاتے ہیں تو اس میں نا بندے کو اللہ احساس دلاتے کہ دیکھو اللہ العزیز ہے، اگر تم نے اس کتاب کو فالو نہیں کیا، اگر اس کتاب کو تم نے اپنا رہنما نہیں بنایا، اس کتاب سے ہدایت نہیں لیے، تو اللہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ تم کو پکڑے گا اور جہنم میں ڈالے گا، اور کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو یہ کرنے سے۔ اگر تم اس کتاب کو پسند نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت نہیں دے گا۔ اگر تم اس کتاب کو غیر سنجیدگی سے لوگے، اگر تم اس کتاب کو پیٹ پیچھے ڈالو گے اور آپ تمہارے لیے دوسری کتابیں پرائرٹی بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ تمہیں سزا دے گا، اور اس سزا دینے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کو، کیونکہ وہ العزیز ہے۔ لیکن وہ العزیز ہونے کے ساتھ ساتھ الحکیم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ وہ الحکیم ہے۔ وہ انہی کو عذاب دے گا، انہی کو گمراہ کرے گا جو ہے اس لائق، اور وہ اپنی حکمت سے انہی کو ایمان کی اور قرآن پر اور سنت پر اور شریعت پر چلنے کی توفیق دے گا جو اس لائق ہے، جن کے اندر طلب ہے، جو سچے لوگ ہیں، اور انہی کو اپنے رحمت سے جنت میں ڈالے گا اپنے فضل سے، کیونکہ وہ الحکیم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ العزیز ہے، وہ جو چاہے اپنے مخلوق کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں الحکیم ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کے سارے فیصلے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ جہنمی جہنم جا کے خود قبول کریں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے، وہی ظالم تھے، انہوں نے کفر کر کے بہت بڑا ظلم کیا، اسی کی سزا ان کو مل رہی ہے، جتنا گناہ کیا اتنا ہی سزا مل رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو قبول کریں گے کہ ان کو جنت اللہ کے فضل سے ملی ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا بتایا، اس کتاب کا نزول اللہ غالب و حکمت والے کی طرف سے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے صحیح صحیح اور مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، شرک مت کرو، کفر مت کرو، منافقت مت کرو، گناہ مت کرو، ورنہ موت کے وقت بھی، برزخ میں بھی، جہنم میں، حشر میں مشکل پیش آئے گی، پھر عذاب ہے، جہنم ہے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو گے کلمہ پڑھ کے، شرک، بدعت، کفر اور منافقت اور گناہوں سے بچو گے تو آخرت میں پھر اللہ کی رحمت، جنت پاؤ گے. یہ سب اللہ نے بتایا. آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مطلب شرک کرتے ہو، ہے نا، اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو. ابھی کچھ لوگوں کو کیا لگتا ہے پتہ ہے، وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں نا، جیسا اللہ کو پکارنا چاہیے ویسا، ان کو لگتا ہے کہ وہ شرک نہیں کر. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ان کو برین واش کیا گیا ہے کہ نہیں یہ تو آپ پکار سکتے ہو، یہ اس پکارنے کو عبادت نہیں کہتے ہیں. اوکے. حالانکہ جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں ویسا ہی پکار رہے جیسا اللہ کو پکارنا چاہیے. سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ان کے دل میں اتنی ان کے لیے محبت جیسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اتنی محبت اللہ سے نہیں کرتے ہیں جتنا اللہ سے کرنا چاہیے. اتنا بھروسہ بھی نہیں اللہ پر جتنا ہونا چاہیے. ان پہ بھروسہ زیادہ ہو، ان پہ، اور ان سے مدد مانگ کر ان کو یقین ہے کہ یہ لوگ ہمارا کام کروا دیں گے. اللہ کو پکاریں گے تو ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ ان کا کام بنا دے گا، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا. وہ یقین نہیں ہے ان کو. لیکن ہاں اس فلاں شخص کو اگر ہم پکاریں گے تو ہمارا کام ضرور بن جائے، ایسا سوچتے ہیں. تو یہی تو شرک ہے. اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی، کوئی چیز پیدا کی، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، آسمان کا کوئی حصہ ان کا کہ جس کے وہ مالک ہو. نہیں نا. اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علمی اثاثہ میرے پاس لاؤ اگر تم سچے ہو کہ اس میں اللہ نے بتایا ہو کہ ایسا کچھ ہے. لے کر آؤ، دلیل لاؤ. بغیر دلیل کی کیوں باتیں کرتے ہو؟ نہ عقل مانتی اس چیز کو، نہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں ایسا کچھ ہے، نہ انبیاء نے ایسا کچھ کہا ہے. پھر تم کیا کر رہے ہو؟ مطلب کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ شرک کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں پکار رہے ہو؟ اور اس سے زیادہ گمراہ شخص، اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا. سن رہے آپ لوگ؟ سب سے زیادہ گمراہ وہ شخص ہے جو ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے، نہ ان کو جواب دے سکتے، نہ ان کی دعا قبول کر کے پورا کر سکتے. وہ تو کرتا اللہ ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے کیا. ایک انسان پتھر سے مانگتا ہے تو اللہ پتھر سے بھی دلوا دیتا ہے. ایک انسان درخت سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ درخت سے بھی دلوا دیتا ہے. لیکن وہ درخت تھوڑی دیتا ہے، پتھر تھوڑی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. انسان کو لگتا ہے کہ یہ میں نے پتھر سے بولا تھا نا تو اس نے مجھے دیا. وہ تھوڑی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. لیکن جب اس کی وہ دعا پوری ہوتی ہے نا تو اس کے لیے آزمائش کیا ہو جاتی ہے؟ اسے لگتا ہے کہ اس پتھر نے دیا، اس درخت نے دیا. تو اللہ اس کو اسی کے ذریعے سے اور گمراہ کرتا ہے کہ جا تو گمراہ تھا، تو نے اس سے مانگا، دیا میں نے، اب تو اور گمراہ ہو اور شرک کر تاکہ تجھے اور عذاب ہو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا سب سے زیادہ گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہے. مطلب اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے جانے کے بعد میں انہوں نے میرے پیچھے کیا کیا مجھے نہیں پتا، وہ تو اللہ آپ جانتے ہو، میں تو نہیں جانتا.
ان کو تو پتہ ہی نہیں. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑی پتا ہے کہ یہاں پہ لوگ یا علی مدد پکار رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے جب ہم درود بھیجتے ہیں نا، آج جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ، درود کی تو بہت فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو درود جب ہم بھیجتے ہیں نا تو اللہ نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو اس درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے وہ چیز ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتا ہے کہ ہم پہ کیا بیت رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو سنتا اور دیکھتا ہے، ویسا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، ویسا کوئی اور نہیں سن سکتا. جیسا اللہ ہمیں جانتا ہے ویسا کوئی اور ہمیں نہیں جان سکتا. لیسا کمثلہ شیء، آیا تھا نا پچھلے بارے میں، آیا تھا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جیسا وہ سنتا ہے، جیسا وہ دیکھتا ہے، جیسا وہ جانتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ نعوذ باللہ ان لوگوں کو، ان نیک ہستیوں کو ایسا پکارتے ہیں جیسا اللہ کو پکارنا چاہیے. اور وہ نیک ہستیوں کو پتا بھی نہیں ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کو تو پتا بھی نہیں کہ لوگ یہاں ان کو پکار رہے ہیں، کیونکہ وہ برزخ میں. ان کو سب علم نہیں دیا جاتا ہے کہ یہاں دنیا میں کیا چل رہا ہے. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو کوئی نیک روح ہوتی ہے، تو اس روح کو فرشتے اوپر لے کر جاتے آسمان کی طرف. تو پہلے آسمان کے جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور اس روح میں سے ان کے کفن میں سے بہت خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. تو کیونکہ وہ جنتی ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے. اور یہ آیت بھی آئی تھی قرآن میں کہ کافروں کے لیے آسمان کا، جو بدبخت ہوتے ہیں ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے. تو نیک کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اسی طرح دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک. پھر ساتویں آسمان پہ نیک روحوں کی ایک رجسٹر ہے، اس کو کہتے علیین. اس علیین میں اس نیک روح کا نام رجسٹر کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اسے دوسری نیک روحیں ملتی ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کیسے ہیں. جو لوگ پہچانتے ایک دوسرے کو وہ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے گھر والے کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہ بھی محنت کر رہے ہیں نا جنت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے کر رہے ہیں نا محنت. تو ان کو بتایا جاتا ہے، وہ جو نئی روح جاتی ہے وہ بتاتی ہے ارے وہ تو کب سے گزر گیا. تو ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا وہ گزر گیا لیکن وہ یہاں تو نہیں آیا. وہ سمجھ جاتے وہ گیا سجین میں، علیین میں نہیں آیا نا، تو وہ گیا سجین میں، جہنمیوں کی جہاں پہ رجسٹر رکھی جاتی ہے. اوکے، وہ لوگ سمجھ جاتے. ان لوگوں کو دیکھیے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے جو برزخ میں جو ہے، اور جو روحیں جو علیین میں جو نیک لوگوں کی روحیں جو وہاں ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں ان کے پیاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو نئی روح جو جاتی ہے، نیک روح، وہ ان کو بتاتی ہے کہ ایسا ایسا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا. اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل. اور جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے. اب کیا ہوگا قیامت کے روز؟ جو جھوٹے معبود ہوں گے وہ تو ان سے دشمنی کریں گے. اگر وہ بت وغیرہ تھے تو بت بھی دشمنی کریں گے. اگر وہ برے لوگ تھے تو وہ آپس میں دشمنی کریں گے. اگر نیک لوگ تھے جن کو یہ لوگ عبادت کر رہے تھے وہ بھی ان سے دشمنی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو یہ غصہ آئے گا کہ ہم نے تو تمہیں اچھی باتیں سکھائی تھی اور تم نے شرک کیا. تو وہ نیک لوگ بھی ان سے دشمنی کریں گے. ان کو کوئی پیار سے نہیں دیکھیں گے. وہ لوگ کیوں دیکھیں گے پیار سے؟ آپ بتاؤ. کوئی بھی نیک شخص جو ایک اللہ کی عبادت کر کے اس دنیا سے گیا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم لوگوں کو دے کر گیا، جس نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا، جس نے لوگوں کو اللہ سے مانگو سکھایا،
وہ لوگ کے جانے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے لگے تو قیامت کے روز وہ ان سے پیار کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی نیک شخص اللہ کے دشمنوں سے پیار کرے، کیونکہ جو شرک کرتا ہے نا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہے، اتنا سخت ناراض کہ اس کو کبھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ تو جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ والے ان کو پیار نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی، اللہ والوں کا پیار، اللہ والوں کی دوستی اور اللہ والوں کی دشمنی نا اللہ کے خاطر ہوتی ہے۔ جس سے اللہ خوش وہ بھی خوش، جس سے اللہ ناراض وہ بھی ناراض۔ یہ بات یاد رکھنا ہے، یہ بات نہیں بھولنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا ہوگا قیامت کے روز، جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، منع کر دیں گے، کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے تو کافر لوگ اس حق قرآن کے بارے میں، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ اور بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم لوگ آج کے دور میں جب قرآن اور سنت لوگوں کو بتاتے ہیں نا، اوکے، دلیل کے ساتھ کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، حدیثوں میں یہ آیا ہے، تو وہ لوگ اس کو جادو نہیں بولتے، اوکے، کیا بولتے ہیں؟ یہ نئی نئی باتیں خود ہی لے کر آ رہی ہے۔ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ سب کہتے ہوئے نہیں سنا، یہ کچھ نیا دین لے کے آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے دین اتنا اجنبی ہو جائے گا کہ جو دین کو فالو کریں گے نا، جو صحیح دین کو، قرآن اور سنت کو جو لوگ فالو کریں گے، وہ لوگوں کو اجنبی نظر آئیں گے۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو عجیب نظر ہے، جانتے نہیں جس کو، تو ڈر لگتا ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں بچوں سے؟ اجنبیوں سے چاکلیٹ مت لینا، ہے نا؟ کیوں بولتے ہیں؟ خطرہ ہو سکتا ہے بھائی۔ تو اب قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا کہ جب جو سچا دین پر چلنے والے، قرآن اور سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اجنبی لگیں گے، اور بدعت کرنے والے، کفر شرک کرنے والے اجنبی نہیں لگیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو صحیح قرآن اور سنت فالو کرنے والے ان کی تعداد بہت کم، اس وجہ سے وہ لوگ اجنبی لگیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارے پاس یہ سبجیکٹ بھی آگے آنے والا ہے، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں، کہ یہ دنیا ختم کیسے ہوگی، یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپ لوگوں کو اور ہمیں، ہم سب کو وہ حدیثوں سے گزر کر یقین ہو جائے کہ کیا کیا ہونے والا ہے نا۔ سنی سنائی تک نہیں رہنا ہے، کیونکہ جب تک سنی سنائی میں رہیں گے نا، ہماری لائف ٹرانسفارم نہیں ہوگی۔ لائف کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو خود ان چیزوں کو پڑھنا ہوگا، اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا کہ واقعی اللہ نے یہ فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور اس میں سے کتنی چیزیں ہو چکی ہے، ابھی کتنی چیزیں ہونا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تو جب وہ فلائر آئے گا تو آپ لوگ ضرور جڑنا انشاءاللہ۔ تو بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ خود گھڑ لیا۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ جو گفتگو تم اس قرآن کے بارے میں کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور وہ نہایت بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ کس کو؟ جو اللہ کی بات مانے، جو قرآن پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کے لیے غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے میں رسولوں سے انوکھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول آئے، اور وہ رسولوں کی آخری کڑی کا آخری ہے نا، خاتم النبیین ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کہا ان کو بتاؤ کہ میں رسولوں سے انوکھا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر کے بارے میں نہیں پتا تھا، سوائے اس کے کہ جتنا اللہ نے بتایا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔
کہ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو وہ کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ یہ کرو، اس کو فالو کرو، اور میں تو فقط صاف صاف ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، کیونکہ وہی ذمہ داری سے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ دیکھیے سبحان اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وحی کی پیروی کرو، تو ہم اور آپ وحی کو چھوڑ کے کچھ نیا کیسے کر سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ تو، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ یہ بتاؤ۔ جو لوگ نہیں مان رہے نا، ان کو کیا پوچھنا ہے؟ تھوڑا تسلی سے سوچو اس بات کو، بھلا بتاؤ تو، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا، کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ تم ویٹ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں اگر یہودی مانیں گے تو ہم مانیں گے، تو یہودی میں سے جو اچھے ہیں انہوں نے تو مانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان کو کیوں نہیں ہدایت مل رہی؟ دیکھیے ایک ہی ہے اللہ کا قانون، جو ظالم ہوگا نا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، اس کو کیوں نہیں ہدایت مل رہی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سب کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ آپ دیکھیں اللہ حکیم نا، عزیز کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کون اچھا ہے کون ظالم ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا۔ جیسے فرشتوں کو نہیں معلوم تھا کہ ابلیس کے دل میں کیا ہے، اللہ نے ایک سجدے کا حکم دیا، فرشتوں کو بھی پتا چل گیا کہ ابلیس کے اندر تکبر ہے۔ اللہ جانتا تھا، فرشتے نہیں جانتے تھے۔ ہوتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا نا ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا ہے کہ فلاں ظالم فلاں ظالم۔ دیکھیں موت تک پتہ نہیں، موت سے 1 منٹ پہلے کون کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے اور پھر جنتی بن جائے، ہم نہیں جانتے۔ وی آر نو ون ٹو جج، وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کے معاملوں کے بیچ میں ہم نے نہیں آنا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج اگر ہمیں ہدایت نہیں مل رہی تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں میں ظالموں میں سے تو نہیں ہوں جس کی وجہ سے اللہ مجھے ہدایت نہیں دے رہا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم سدھریں گے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کون سا ظلم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دے۔ تو وہ ظلم چھوڑو نا، ظلم چھوڑو، گناہ چھوڑو۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ اللہ ہدایت دے گا تو تم نیک بنو گے، تو اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جو ظالم نہیں ہوتے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ کیا آپ اللہ کا حق نہیں دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کا حق نہ دینا ظلم ہو۔ کیا آپ بندوں کا حق نہیں دے رہے ہو؟ بندوں کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ کیا آپ گناہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، یا حرام کما رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، تم دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے زنا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کون سا ظلم کر رہے ہو دیکھو، اور اس ظلم کو چھوڑو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہر چیز گفٹ کے طور پہ ایک دم سجا کے دی جائے گی۔ ہر چیز جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن ایک انسان ظالم ہوگا، گفٹ اس کے پاس آیا، اسی نے اس گفٹ کو ٹھکرا دیا، تو اس کو زبردستی نہیں دیا جاتا۔ اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ عام لوگ اس سے قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے۔ ان کو کیا لگتا ہے اگر واقعی اسلام ایک دم اچھا بیسٹ دین ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس پر ایمان لاتے، یہ کمزور لوگوں سے پہلے ہم ایمان لاتے۔ مطلب وہ دوسروں کو بے وقوف کمزور سمجھتے ہیں نا، غریبوں کو۔ تو ان کو کیا لگتا ہے، آپ دیکھیں ان کو نا خود اپنا آپ اتنا پسند تھا کہ ہم تو اتنے اچھے اور ہم اتنے عقل مند کہ کوئی بھی اچھی چیز ہوگی تو پہلے ہمیں ہی ملتی ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر اسلام ایک دم صحیح ہوتا تو سب سے پہلے ہم ہی قبول کرتے ان۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ نے ایسے خود پسندوں کو، ایسے تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا۔ اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے۔ کیا بولیں گے؟ یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے، کب سے سنتے آ رہے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ہوتا کیوں نہیں؟
کب سے سن رہے قیامت کے بارے میں، قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، کب آئے گی؟ کب سے سن رہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کب آئے گی؟ تو کیا بولتے ہیں یہ لوگ قرآن سن کے؟ یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ڈراوا کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے کیا؟ خوشخبری۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے والوں میں سے بنائے، آمین یا رب۔ اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ بنائے، آمین یا رب۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ربنا اللہ ثم استقاموا جس نے کیا۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ آیت آئی تھی کہ جہاں پہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم جاتے ہیں اس پر، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے جو ان کو تسلی والی باتیں کہتے ہیں، فرشتے ان کے دوست بنتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ربنا اللہ کہہ کر اس پر جم جاتا ہے، یعنی دین اسلام کو پورا پورا قرآن اور سنت کے ساتھ فالو کرتا ہے، تو ایسے شخص کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں۔ سبحان اللہ۔ حشر کے میدان میں، قیامت کے روز کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں۔ آپ دیکھیں سکون کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے اندر خوف اور غم نہ ہو۔ جو انسان ربنا اللہ ثم استقاموا کرتا ہے نا، اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اوکے، ان کے دل میں جنت ہوتی ہے، ان کا دل اتنا سکون میں ہوتا ہے، ان کو دنیا ایسے لگنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی، اتنا سکون دل میں ہوتی ہے۔ اور آخرت میں بھی جنت ملے گی، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اوکے، اور آپ دیکھیں اس چیز کو نا سمجھنے کے لیے نا، جیسے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے راہ میں کوششیں کرنے والے، تقوی والے، تو بھلے ان کے اوپر دنیاوی لحاظ سے کتنی بڑی بھی مصیبت ہو، لیکن ان کے دل سکون میں ہوتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے رحمت اللہ کی۔ اوکے، تو اللہ نے کیا بتایا آپ دیکھیں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ کے حق کے بعد میں والدین کا حق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص کر کے ماں کے ساتھ۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جنا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ کی مدت ہے، مطلب 9 مہینہ جو پریگنینسی کے ہوتے ہیں، پھر 2 سال تقریباً دودھ پلانے کے لیے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل 30 منتھس اتنا ماں محنت کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، حتیٰ کہ جب وہ اپنی قوت و طاقت یعنی کمال جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا یہ بچہ، تو اس نے دعا کی اگر ایک نیک بچہ ہوگا، اوکے، جب وہ 40 سال کی عمر میں انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، وہ اپنے لڑک پن سے بھی نکل چکا ہوتا ہے، سارا زندگی نے اسے کافی کچھ سکھا چکی ہوتی ہے، کافی ٹھوکریں لگ چکی ہوتی ہے، بہت کچھ اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس وقت اس 40 سال کی عمر میں وہ کیا دعا کرتا ہے اللہ سے؟ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے، میری اولاد کو سدھار دے، یعنی ان کو نیک بنا دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی، اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہوتے ہیں سمجھدار شخص جو 40 سال کی عمر تک دنیا دیکھ لینے کے بعد اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے یہ مانگتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آمین۔ آج ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت
یا جو بھی ان کو جیسے بھی ہم خوش کر سکتے ہیں، جیسے بھی ان کی دعا لے سکتے ہیں کریں، چاہے فون کر کے، چاہے ان کے پاس جا کے مل کر. جن کے ماں باپ ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو اس کا درد کیا ہوتا ہے ماں باپ کے نہ ہونے کا. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، ان کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. اگر تجربہ کرنا ہو نا تو ایسے کرو کہ 5 کلو یا 10 کلو کی کوئی چاول یا آٹے کی بوری یا گیہوں کی بوری لو، اور ایک دن صبح سے رات تک پورا ٹائم اس کو اٹھا کے چلو. 5 کلو کی بوری لے لو، صبح سے لے کے رات تک اپنے کندھے پہ اس کو یا اپنے پیٹھ پہ یا اپنے ہاتھوں میں اس کو رکھ کے نا اس کو لے کر صبح سے شام تک چلو، پھر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. اللہ نے ماں کا جو رتبہ رکھا ہے نا کہ ماں، آپ دیکھیے سبحان اللہ، اسپیشلی 5ویں مہینے کے بعد میں جیسے جیسے وزن بڑھنے لگتا ہے بچے کا، اور 8واں 9واں مہینہ تو کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ماں کیسے برداشت کرتی ہے نا. اور پھر اس کے بعد میں بچہ ہوتا ہے تو کتنا اس کو دودھ پلانا، اس کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، کھلانا پلانا، سب کچھ. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میں بچے جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، تم کیا سمجھتی ہو، تم تو ہم پہ ظلم کرتی ہو، اور تمہیں تو یعنی تمہارے پاس انصاف نہیں ہے، یا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، آپ ہمیں نہیں سمجھ سکتے. اچھے بچے آپ دیکھیے، اسی بچے کو جو آج جوانی میں ماں باپ کو اتنی باتیں سناتا ہے نا، 40 سال کا جب ہوتا ہے اسے عقل آتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا ہوگا، کیسے سنبھالا ہوگا. خود ماں باپ بنتے ہیں نا، اور ان کے بچے جب اس کے بعد میں لمبی لمبی زبان درازیں کرتے ہیں تو تب سمجھ میں آتا. اللہ کی سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کو نیک اولاد عطا کرے، آمین یا رب. اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.